الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے جس موضوع پر کچھ دیر لب کشائی کروں گا وہ ہے بدعت کی مذمت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو آدمی ہمارے اس دین میں نئی چیز لائے گا، کوئی ایسی بات جاری کرے گا جو اس دین میں نہیں ہے، تو وہ بات وہ عمل مردود ہے۔ مسلم کی روایت کے الفاظ یوں ہے کہ جو شخص ایسا عمل کرے جس کا ہمارے دین میں حکم نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ہمارا دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو مکمل کر کے گئے ہیں۔ آپ دین کو مکمل کیے ہیں، دنیا کو مکمل نہیں کیے ہیں۔ دین ہمارا مکمل ہے۔ اس دین میں اگر کوئی بھی نئی چیز ایجاد کی جائے گی تو وہ بدعت میں شمار ہوگی اور وہ مردود ہے۔ بدعت کیا ہے؟ مردود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ چونکہ ہمارا یہ دین ہر لحاظ سے کامل اور مکمل ہے، اس میں کسی بھی لحاظ سے کوئی کمی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس دین میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرتا ہے تو گویا کہ ایسا آدمی دین کو ناقص سمجھ رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کو مکمل کر کے نہیں گئے ہیں، ہم آئے ہیں، اب ہم اس کو مکمل کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو ایسے مقام پر بیٹھا رہا ہے جو نبوت اور رسالت کا مقام ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ایسا عمل مردود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں کامل دین دے کر کے گئے ہیں، اس میں کسی طرح کا اضافہ نہیں ہو سکتا، چاہے آپ اس کو کتنا ہی اچھا سمجھتے ہوں، چاہے لوگوں کی نظر میں وہ اچھا ہو، دیکھنے میں اچھا لگتا ہو، لیکن ہمارے دین میں اس کا ثبوت نہیں ہے تو اس کو نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے آغاز میں فرمایا کرتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بے شک دین میں نئے کام سب سے برے ہیں اور ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ کوئی بدعت ایسی نہیں ہے جو جنت میں لے جانے والی ہے، بلکہ گمراہی ہے اور جہنم میں لے جانے والی ہے۔ سنن نسائی کی روایت میں ہے وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ یعنی کوئی بھی بدعت نکالی جائے گی، کوئی بھی نیا عمل، بدعت کہتے ہیں نیا عمل جس کا دین میں کوئی ثبوت نہیں ہے، بدعت اسی کو کہتے ہیں۔
دین میں آپ کوئی نئی چیز لے آئیں جس کا دین میں ثبوت نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے لا رہے ہیں، تو یہی بدعت ہے۔ اور بدعت جتنی ہے سب گمراہی ہے، کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ اچھی بدعت ہے، تو آپ تو اس طریقے سے جتنی بھی چیز لے آئیں سب آپ کی نظر میں اچھی ہیں، اور اس کو کہیں کہ یہ بدعت حسنہ، اچھی بدعت ہے۔ اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ کوئی بدعت ایسی نہیں ہے جو گمراہی نہیں ہے بلکہ وہ آپ کو جنت میں لے جانے والی ہے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، ہمیں دین میں کسی طرح کی نئی چیز ایجاد نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کے سلسلے میں آپ لے آئیں کوئی نئی چیز، وہ معیوب نہیں ہے، وہ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کا اختراع ہے، کوئی نئی چیز لائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے، لے آئیں، بہت اچھا عمل ہے، لیکن دین کے اندر آپ کوئی چیز نہیں لا سکتے، اس لیے کہ دین مکمل ہے، نامکمل نہیں ہے، ناقص نہیں ہے۔ اور آپ کوئی چیز لا رہے ہیں، گویا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طریقے سے بہتان باندھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل نہیں کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں چیز فلاں عمل لوگوں کو بتایا نہیں۔ یہ اس بدعت کا مطلب ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، بدعت سے ڈرنا چاہیے، بدعت سے ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ بعض لوگ غلط طرح سے ہیلے اور بہانے سے کہتے ہیں یہ بدعت بڑی اچھی بدعت ہے۔ کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو نبی کی بات مانی جائے گی کہ آپ کی بات مانی جائے گی؟ بتائیے، ہمارے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، ہم کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہے۔ آج کل ہمارے سماج اور معاشرے میں کتنی چیزیں ہیں جس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں اور دین میں اس کو داخل کر دیے ہیں، اور اسی کی وجہ سے طرح طرح کی گمراہی اور طرح طرح کے فرقے بن رہے ہیں۔ فرقے جو آ رہے ہیں نا، یہ بدعتوں ہی کی وجہ سے ہیں۔ بعض فرقے پہچانے جاتے ہیں کہ ان کی یہاں بدعتیں بہت زیادہ ہیں۔ بعض فرقوں کی بنیاد ہی بدعتوں پر ہے، بدعتوں پر ہی چلتے ہیں، نئے نئے بدعتیں ایجاد کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہمیں بدعتوں سے بچنا چاہیے۔ ہمارے لیے جو دین اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دے کر کے گئے، یہی دین کافی ہے۔ اسی دین پر صحابہ کرام عمل کرتے رہے، جن چیزوں پر صحابہ کرام عمل کرتے رہے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ طرح طرح کی چیزیں ایجاد کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر قسم کی بدعات سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔